السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الملک آیت نمبر 22 and 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن کیا، تو یا پھر، من جو، جو ہے یہ سوالیہ ہے، فا جو ہے یہ عاطفہ ہے، یعنی کسی یا استنافیہ بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی کوئی بھی ورڈ جس سے اسٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے وہاں فا یا واو آتا ہے تو اس کو عطف کہا جاتا ہے، یعنی کہ دو باتوں کو آپس میں جب کوئی تعلق ہوتا ہے، جیسے کہ تووی ونفور، اس کے بعد افمن، تو یہ دونوں باتوں کا آپس میں تعلق ہے نا، تو یہ فا جو ہے نا اس تعلق کو ظاہر کر رہا ہے۔ من جو، یہ حرف موصولہ ہوتا ہے۔ افمن تو کیا جو، یمشی وہ چلتا ہو، یا کا مطلب وہ، اور میم شین واو اس کا روٹ ورڈ ہے، مشو یعنی کہ چلنا، اور یہ اوپر بھی ہم نے پڑھا تھا فمشو، اسی طرح یمشونا، یمشی، مشو، یہ سب اسی کے ہی روٹ ورڈ، اسی روٹ ورڈ سے ہی بنتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا۔ یمشی وہ چلتا ہو، مکبن الٹا ہو کر، کاف با اس کا روٹ ورڈ ہے، علا اوپر، وجہی اپنے منہ کے، یا اپنے منہ کے بل، علا وجہی اپنے منہ کے بل، اور اس میں لاسٹ میں جو وجہی ہی میں جو دوسرا ہا ہے نا، تو یہ ضمیر ہے جو اس کی اپنی طرف لوٹ رہی ہے، یہ واحد کی ضمیر ہے، غائب کی۔ وجہی اپنے منہ کے بل، اہدا زیادہ ہدایت والا، یہ اہدا جو ہے ہادا لیا ہدایت سے، ہدیہ سے نکلا ہے، یعنی ہدا ہدایت، یہ اسی کا سپرلیٹو ڈگری ہے، جو سب سے زیادہ ہدایت والا جو ہوتا ہے نا، اہدا یعنی زیادہ ہدایت والا ہے۔ امن یا جو، کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے، سوالیہ بھی ہوتا ہے، اور جو ہے وہ چاہے کی جگہ بھی آتا ہے۔ یہاں پہ دو ہے نا، لکھا ہوا ہے یہاں پر، اور ایک ہے من، تو کا مطلب ہوتا ہے چاہے، خواہ، یا، اور من جو ہے اس کا مطلب ہے جو، من جو ہے وہ موصولہ ہے۔ امن یا جو، یمشی وہ چلتا ہو، سوین سیدھا ہو کر، سوین کا مطلب برابر، سوین استوا، سوی، سوایا، یہ سب اسی سے نکلے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل برابر ہونا، اسی سے مساوات کا لفظ بھی نکلا ہے نا، مساوی تعلق قائم کرنا یعنی برابر کا تعلق رکھنا، مساوات یعنی آپس میں بالکل برابر کا معاملہ رکھنا، اور عدل و انصاف کے ساتھ رہنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسی میں آتی ہیں۔ اسی طرح استوا بھی اسی سے نکلا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ ہے کہ اس کے لیے لا یستوون عند اللہ ہے نا، کہ یہ لوگ خدا کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کسی بھی چیز کی اپنے ذات کے اعتبار سے اعتدال کی حالت پر ہونے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہ فرمایا ذو مرۃ فاستویٰ، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام طاقتور تھے، پھر وہ پورے آسمان پر نظر آئے۔ اور اسی طرح فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، کہ تم سب کشتی میں بیٹھ جاؤ، اس طرح یہ استوا، مستوی، یستوی، یہ سارے ورڈز جو ہیں وہ اسی روٹ ورڈ سے نکلے ہیں، سین واو یا سے۔ اس کے بعد اعلیٰ اوپر، صراط مستقیم سیدھے راستے کے، صراط کا مطلب راستہ، اور مستقیم سیدھا، اور یہ مستقیم جو ہے اس کا روٹ ورڈ قاف واو میم ہے، اور قاف واو میم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قوم، قائم ہونا، درست ہونا، یہ سب اسی سے ہی نکلے، اسی روٹ ورڈ سے ورڈز نکلے، اور کھڑا ہونا بھی اسی میں آتا ہے، اور قائم کی جمع ہے، یہ قائم جو ہے قوم جو ہے وہ قائم کی جمع ہے، اور قیام بھی اسی کی جمع آتی ہے۔ اسی طرح اقامہ، اقامت، یہ سب یہ کسی جگہ قیام کرنا، یہ سب اسی کے معنوں میں آتا ہے، یا ارادہ کر کے کسی مقصد سے کھڑے ہونا، ارادہ کر کے کھڑے ہونا، اور قیام لشیء ہے کسی چیز کی حفاظت کرنا، نگہبانی کرنا، یا کسی کام کا پختہ ارادہ کر لینا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں جب انسان قائم ہوتا ہے نا، مستقیم جو ہوتا ہے سیدھا راستہ،
وہ قوم یا قائم سے نکلا ہے، تو اس میں مضبوط ارادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ سیدھے راستے پہ چلنا اتنا آسان نہیں ہے نا جب تک انسان کا ارادہ مضبوط نہ ہو۔ شیطان کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے انسان کو بار بار سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے نا۔ تو انسان جب اپنے آپ کو قائم کر لیتا ہے، مضبوطی کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ کے راستے پر مضبوط ارادے سے رکھتا ہے، جب ہی وہ اللہ کے راستے پہ قائم ہو پاتا ہے۔ اور اس کے لیے وہ راتوں کو بھی قیام کرتا ہے تو وہ بھی اپنی مضبوط ارادے سے ہی کرتا ہے، ورنہ راتوں کو قیام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں نماز پڑھنا، نماز کو قائم کرنا، یہ بھی بہت مضبوط ارادے کی بات ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ قائم میں آتی ہیں۔ اسی طرح اس کا قوف و میم کا ہی روٹ ورڈ سے قوامون آتا ہے، قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر محافظ ہیں، تو یہ محافظ کے لیے بھی آتا ہے۔ تو مضبوط ارادہ جس کا ہوگا وہی کسی کی حفاظت کر پائے گا نا۔ اسی طرح عدل و انصاف پہ قائم رہنے والا جو ہے اس کو بھی قوام کہا جاتا ہے، جو کہ سچی گواہی دینے والے اور انصاف پر قائم رہنے والے رہو، کہا جاتا ہے نا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قوف واو میم روٹ ورڈ سے ہی آ رہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے قل، کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یہ فعل امر ہے۔ ہوا، وہ، یہ ضمیر ہے غائب کی۔ الذی، جس نے، انشأکم، پیدا کیا، نون شین حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ نشأ یعنی پیدا کرنا، اور یعنی کہ صرف پیدا نہیں کرنا بلکہ اس کا خیال بھی کرنا، اس کی پرورش بھی کرنا، اس کے لیے تمام جو ضروریات ہیں زندگی کی وہ بھی فراہم کرنا، یہ سب نون شین حمزہ کے روٹ ورڈ میں ہی آتا ہے۔ اور جیسے کہ آیت 56 اور اس میں ہے کہ 65-66 میں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی۔ اسی طرح نشأ فلان ہے، اس کے معنی ہوتا ہے کسی بچے کے جوان ہونا، اور کسی نوجوان کو بھی ناشئون کہا جاتا ہے عربی میں۔ اور اسی طرح ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، سورہ مزمل کی آیت ہے، جیسے کہ کچھ شک نہیں رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے۔ اس میں ناشئتاً جو ہے وہ اس کے معنی ہے نماز کے لیے اٹھنا، یعنی اٹھنا، پیدا ہونا، پرورش کرنا، یہ سارے معنی جو ہے وہ اسی نون شین حمزہ کے ہی روٹ ورڈ سے آتے ہیں۔ نشأۃ الاخری، دوبارہ پیدا ہونا۔ اچھا، پھر ہے، اور اس میں جو کم ہے نا یہ ضمیر ہے حاضر کی جمع کی۔ و، اور جعل، اس نے بنائے، لکم، تمہارے لیے، لا کا مطلب لیے اور کم تمہارے، السمع، کان، سین میم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، والابصار، اور آنکھیں، بصارہ کی جمع ہے ابصار، با صاد را، والافئدہ، اور دل، فؤاد سے نکلا ہے، فا حمزہ دال، فؤاد، اور یہ افئدہ جو ہے یہ دل کی جمع ہے، فؤاد ایک ہے اور افئدہ جو ہے وہ جمع یعنی کہ دلوں میں۔ قلیلاً، بہت ہی کم، قاف لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ما، جو، تشکرون، تم سب شکر ادا کرتے ہو، تا کا مطلب تم، شین کاف را روٹ ورڈ ہے شکر ادا کرنا، اور واو نون جمع کے لیے استعمال ہوا، یہ اسم ہے۔ یہ ورڈ جو ہے پورا تو یہ ہے فعل مضارع، تشکرون، تم سب شکر ادا کرتے ہو۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، تو کیا جو وہ چلتا ہو الٹا ہو کر اپنے منہ کے بل زیادہ ہدایت والا ہے، یا جو وہ چلتا ہو سیدھا ہو کر سیدھے راستے پر؟ قل، آپ کہہ دیجئے، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، آپ کہہ دیجئے، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، بہت ہی کم ہو تم لوگوں میں سے جو تم سب شکر ادا کرتے ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔